أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ مبارک محفل ختم قرآن کریم کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے اور وقت کے لحاظ سے اور تاریخ کے لحاظ سے 14 اگست بھی چونکہ ایک یادگار دن ہے اہلیان پاکستان کے لیے، اس بنا پر قیام پاکستان کی یادگار اور ختم قرآن کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قیام پاکستان میں اور ختم قرآن میں ایک بڑی مناسبت موجود ہے، اور وہ مناسبت یہ کہ جب پاکستان قائم کیا جا رہا تھا تو دنیا میں یہ اعلان کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو اس بنیاد پر متحرک کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس نعرے کا مقصد یہ تھا، دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ جو قرآن کریم کاغذات اور صفحات کے اندر بند ہے اور جو قرآن کریم مسجد کے علاوہ کہیں کھولا نہیں جاتا، ہم ایک ایسا ملک بنا رہے ہیں جہاں یہ قرآن کریم ان کاغذات سے نکل کر انسانی جسموں پر نافذ ہوگا اور ملکی اداروں میں نافذ ہوگا۔ جو قرآن مسجدوں میں آج کھل رہا ہے، اس قرآن کو ہم بازاروں میں کھول کر کے دکھائیں گے، اس قرآن کو ہم عدالتوں میں نافذ کر کے دکھائیں گے، اور اس قرآن کریم کو پاکستان کے ذریعے پوری دنیا کا نظام حیات بنا کر کے دکھائیں گے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے چونکہ پاکستان کا انعقاد اس کی بنیاد میں قرآن کریم کا نعرہ داخل اور شامل ہے، اس بنا پر میں اس مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1425 سال پہلے بھی ایک تاریخ مرتب ہوئی تھی،
اور ایک ملک قائم ہوا تھا، اس ملک کی بنیاد بھی قرآن تھی۔ اور پھر یہ 14 اگست 1947 میں جو ملک قائم ہوا، اس ملک کی بنیاد بھی قرآن بنائی گئی۔ کچھ لوگ تھے جنہیں مکہ مکرمہ میں ستایا جا رہا تھا، اور مکہ مکرمہ میں ان پر ظلم و ستم کی مشق کی جا رہی تھی، اور انہیں مکہ مکرمہ میں ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اللہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ مکہ مکرمہ سے منتقل ہو جائیں اور مدینہ منورہ کو اپنی آباد گاہ اور اپنی پناہ گاہ بنا لیں۔ اور اس ہجرت کے اندر یہ پیغام موجود تھا کہ اگر قرآن کا نظام خانہ کعبہ میں نافذ نہ ہو، اگر قرآن کا نظام حرم محترم میں نافذ نہ ہو، تو وہاں بھی اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ وہاں تم قرآن کا نظام لا سکو، تو حرم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں پر قرآن کا نظام نافذ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر وہ طاقت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآنی نظام کو اس خانہ کعبہ میں اور اس حرم محترم میں نافذ کر کے پوری دنیا کی طرف پیش قدمی کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مٹھی بھر ساتھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو رہے ہیں، اور جب مدینہ منورہ منتقل ہو جاتے ہیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو نظام قائم فرمایا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ ہندوستان سے منتقل ہو کر پاکستان میں آنے والی قیادت اور پاکستان میں آنے والے افراد اس نظام کو اپنا لیتے اور اس طریقہ کار کو اختیار کر لیتے، تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی ایک مثال پیش کی جا سکتی تھی پاکستان کے اندر بھی۔ وہاں کیا ہوا، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، آپ اگر دیکھیں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں گے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا قدم جو میرے نبی نے اٹھایا ہے، اور سب سے پہلا جس مسئلے کو اللہ کے نبی نے سب سے اولیت دی ہے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کی بنیاد مسجد سے چل سکتی ہے، مسجد مسلمانوں کی ہر قسم کی سرگرمیوں کا مرکز بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پہلے کوئی مکان نہیں بنایا، اپنے لیے کوئی گھر تجویز نہیں فرمایا، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سامنے بڑے مسائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی جن کے مسائل حل کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر نوزائیدہ اسلامی مملکت بن رہی تھی، اور اس اسلامی مملکت کے لیے معاشیات کا بڑا مسئلہ تھا، تجارت کا بڑا مسئلہ تھا، سیاست کا بڑا مسئلہ تھا، تعلیمی گتھیاں سلجھانے کا بڑا مسئلہ تھا، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ سیاست کی طرف نگاہ اٹھائی، نہ تجارت کی طرف نگاہ اٹھائی، اور میرے نبی نے کسی تعلیمی مسئلے کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ سب سے پہلے جو نگاہ اٹھائی ہے میرے نبی نے، وہ مسجد کے قیام پر توجہ دی ہے، اس لیے کہ مسجد مسلمان کا ایسا مرکز ہے کہ یہی مسلمان کو متحد اور متفق رکھ سکتا ہے، اور اسی مسجد سے اسلام کی سرگرمیوں کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قائم فرما رہے ہیں، اور مسجد قائم فرمانے کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد کے اندر امام مسجد بھی ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطیب مسجد بھی ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متولی مسجد بھی ہیں، اور صدر مسجد بھی ہیں، اور پھر صدر مسجد ہوتے ہوئے اور خطیب مسجد ہوتے ہوئے اور امام مسجد ہوتے ہوئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بھی بن رہے ہیں، اور پھر سربراہ بننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے ہر قسم کی سرگرمیوں کی ابتدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے رفاہی تنظیم بھی قائم ہے۔ اللہ کے نبی نے رفاہی کاموں کی ساری ذمہ داری مسجد پر ڈالی ہوئی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں جس میں غرباء اور مساکین کے ساتھ مسجد کے اندر تعاون کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا،
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو باثروت لوگ ہوا کرتے تھے، اہل ثروت لوگ ہوا کرتے تھے، باغات والے ہوا کرتے تھے، وہ اپنے باغات سے کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے اندر معلق کر دیا کرتے تھے، لٹکا دیا کرتے تھے۔ غرباء آتے اور اپنی ضرورت کی کھجوریں یہاں سے حاصل کرتے، خود بھی تناول کر لیتے اور اپنے گھروں کے اندر بھی لے جایا کرتے تھے۔ گویا لوگوں کی رفاہی اور مالی ضروریات مسجد سے پوری کی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے لوگوں کی طبی ضروریات بھی مسجد سے پوری کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں مسجد نبی میں لیٹا ہوا تھا، اور لیٹا ہوا اس طریقے پر تھا کہ پیٹ میرا زمین سے لگ رہا تھا اور اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اس طرح لیٹ